نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ بیان کے اندر میں نے آپ کو روزے کا مقصد بتایا تھا۔ آج کے اس بیان میں آپ کو ان 5 چیزوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی بھی نہ نبی کو عطا کی اور نہ ہی کسی امت کو عطا کی، وہ 5 ایسے انعامات جو اللہ جل شانہ نے خاص کر اس امت کو عطا کیے ہیں۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت امتی 5 خصال، میری امت کو 5 خصلتیں عطا کی گئی، 5 انعامات دیے گئے جو پہلے کسی امت کو نہیں ملے۔ اور ان انعامات میں سب سے پہلا انعام ہے وہ روزے دار کے منہ کی بو جو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ منہ کی بو کون سی ہے؟ یہ وہ بو ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا معدہ خالی رہتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے شام تک اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے جو بعض مرتبہ دوسرے شخصوں کو بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کو محسوس نہ بھی ہو، اس شخص کو جو خود روزے دار ہے اس کو یہ بو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بھی دوں گا۔ اب دیکھیں، آدمی صبح سے شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنے آپ کو بھوک کی شدت میں رکھتا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، دیگر ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا کہ ان سے رکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جو یہ برداشت کرتا ہے اس کی وجہ سے، اور جو یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ جل شانہ کے ہاں پھر اس کی منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ علماء کرام نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، فرمایا کہ جب قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال تلیں گے تو اس وقت جب اعمال تل رہے ہوں گے، اس کے نیکیوں والے پلڑے کے اندر اس کے منہ کی بو کو بھی تولا جائے گا جو ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی نکلے گی۔ اور یہ بھی اس کا مفہوم بیان کیا کہ کل قیامت کے بعد جب جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد پھر جو مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کی منہ کی جو بو ہوگی اس کے بدلے میں اس کو خوشبوئیں عطا فرمائیں گے۔ تو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ بلکہ ایک اور بات بتاؤں جو اہل ذوق کے ہاں بڑی اہم ہے، کہتے ہیں کہ جب محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو محبوب کی ہر ادا اس کو اچھی لگتی ہے، چاہے اس ادا کے اندر کہیں کوئی کمی ہو، کوئی برائی ہو، تو وہ اس کمی کو، اس برائی کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، بڑے بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کو پسند کرتا ہوں، روزے دار سے محبت کرتا ہوں۔ اب کیا ہے، یہ شخص جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے دیگر ایسی چیزیں جو اللہ نے اس کو منع کیا ہوا ہے ان سے یہ رکتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، میرا دوست بن چکا ہے۔ پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، باوجود اس کے کتنا ہی گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں تھا، میرے لیے بھوک اور پیاس سے اس نے سارا دن گزار دیا، تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے گناہ گار ہونے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے منہ کی وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تو ایک انعام ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اب روزے دار کے لیے دعائے مغفرت سمندر کی مچھلیاں بھی کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مچھلیاں کرتی ہیں، بلکہ مچھلیاں تو آخری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اللہ جل شانہ مال الاعلیٰ کے فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا فرشتوں، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں،
تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو وہ فرشتے پھر آسمان کے فرشتوں کے پاس آتے ہیں، ان میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں محبت کا حکم دیا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے فرشتے دنیا پر آتے ہیں، دنیا کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر دنیا کے فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر چلتے چلتے ایسے اللہ کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ محبت کا آنا یہ فطرتی عمل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ کے ولی ہوں، اولیاء ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، کوئی بھی ہو، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، کئی گزر گئے، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے سامنے ان کا تذکرہ کیا جائے تو ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں ان کے نام سے۔ اگر ہمارے سامنے ان کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، غصے میں آ جاتے ہیں، مرنے مارنے پر تل پڑتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ امت کے دل کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتا ہے روزے دار سے۔ تو تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا وہ جنت کو اللہ تعالیٰ روزانہ مزین کرتے ہیں اس روزے دار کے لیے۔ روزانہ جنت کو کہتے ہیں کہ تیار ہو جا، تیرے اندر میرا ایک محبوب آنے والا ہے جس نے تجھے بن دیکھے، مجھے بن دیکھے میرے اوپر ایمان لایا ہے، جس نے تیری نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے وہ پھر بھی مجھے ایک اللہ مانتا ہے، وہ پھر بھی میرے احکامات کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو تیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ ان قریب میرا ایک مہمان تیرے پاس آنے والا ہے۔ تو جنت بھی اللہ تعالیٰ سے روزانہ پوچھتی ہے کہ یا اللہ جس کے لیے مجھے تیار کیا وہ بندہ، وہ شخص کب میرے پاس آئے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا جنت ٹھہر جا، وہ جلد ہی دنیا کی مشکلات سے نکل کر تیرے پاس آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے روزانہ جنت کو تیار کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں۔ روزے دار جب بھی مرے گا فوراً جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا انعام کیا ہے؟ وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر سرکش شیاطین کو اللہ جل شانہ قید کر کے بیڑیاں ڈال کے سمندر کی تہہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ انعام بھی اس امت کے لیے ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو وجہ علماء کرام نے فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ جب آدمی گناہوں کو کرتا رہتا ہے غیر رمضان کے اندر، اس کی عادت گناہوں کی بن جاتی ہے، پھر وہ عادت کے ساتھ مجبور ہو کر گناہوں کے اندر لگتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، جو چھوٹے موٹے شیطان کے چمچے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی موٹی حرکتیں کرواتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھی بچا کر رکھے۔ اور پانچواں انعام جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے وہ روزے دار کی دن اور رات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دن رات میں فرمایا سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ رمضان میں ہر روز بہت سے بندوں کو جہنم کے عذاب سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے شب و روز میں اللہ تعالیٰ اس کی ایک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم رمضان مبارک میں دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پر سحری کے وقت میں، وہ تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، اس وقت ہم 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر تہجد کی ادا کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اور پھر اسی طرح افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت ہم جلد از جلد کھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ ہم افطار کی دعائیں بھول جاتے ہیں۔ ادھر ادھر کی دعائیں مانگنا یا اپنی ضروریات کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا وہ تو دور کی بات ہے، اکثر طور پر ہم افطار کی دعا بھی بھول جاتے ہیں۔
تو افطار کی جو مشہور دعا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ روزہ افطار کرنے کی مشہور دعا یہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آتی ہیں، کوئی ایک خاص دعا مقرر نہیں ہے، کوئی بھی آدمی دعا پڑھ سکتا ہے. اور اپنے لیے بھی جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے رمضان گزارنے کا حق ہے ویسے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.